سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ کوثر کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا، یعنی جو عنایتیں کیں، جو فضیلتیں کیں، الکوثر بے حد و بے حساب عطا کی۔ اب یہاں پہ اللہ پاک نے صورت میں ایک کلمے میں ساری عنایتوں، ساری فضیلتوں کو سمو کے رکھ دیا۔ فرمایا انا، بے شک ہم نے۔ اب یہ جملہ، یہ آغاز جمع کے صیغے سے ہو رہا ہے، اور جمع کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ یا تو کثرت و تعدد کے لیے آتا ہے اور یا کسی کی فضیلت و شان کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پہ رب العالمین نے جو یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، اس میں یہ بتایا کہ ہم نے عطا کیا، یعنی ہم وہ ہیں جو زمین و آسمان کے مالک ہیں، ہم وہ ہیں جن کے جود و کرم کا وسیع دسترخوان دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اچھا، یہ کوثر کا معنی علامہ علوسی نے جو لکھا، فرماتے ہیں کوثر کثرت سے بنا ہے، اور کثرت، اور یہ اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ پاک نے اتنا زیادہ عطا کیا کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی رب العالمین ایک تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے محبوب کو بے حد و بے حساب عطا کیا، اور دوسرا یہ فرمایا جسے میں عطا کرنا چاہوں کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی روک سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دیا، اس کا اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کائنات میں جو کچھ ہے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سب سے بڑھ کے عطا کیا۔ وہ علامہ عبدالحق مدثر دہلوی آپ فرمایا کرتے تھے، بعدت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کائنات میں اگر کسی کی شان اللہ کے بعد ہے تو وہ بزرگ ہستی آقا کونین کی ذات گرامی۔ بعض علماء نے کوثر کا معنی جنت کی نہر کیا ہے، جنت کی وہ نہر جس سے آگے باقی نہریں نکلتی ہیں، یعنی جو مرکزی نہر ہے وہ بھی ملکیت حضور کی ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی معنی کیا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کہ جب امت کو پیاس لگے گی اور پانی پینے کے لیے وہ حوض کوثر پہ آئیں گے تو میرے مصطفیٰ گورے گورے ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو جام کوثر پلائیں گے۔ تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ پھر اس کے بعد، یعنی یہ عنایتیں کرنے کے بعد ایک تلقین کی۔ وہ تلقین کیا ہے؟ دوسری آیت میں پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فصلی لربک وانحر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ تلقین کی جا رہی ہے، ہماری عنایتوں پر شکر بھی ادا کریں، یعنی ہماری خاطر نماز بھی پڑھیں اور ہماری خاطر قربانی بھی دیا کریں۔ اللہ پاک کے اس تلقین پہ، حکم پہ میرے مصطفیٰ نے، یعنی آپ نے عبادت کی حد کر دی۔ رکوع کیا تو رکوع اتنا لمبا ہے، سجدہ کیا تو سجدہ بڑا لمبا ہے، قیام کیا تو اتنا لمبا قیام ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، ساری رات گزر جاتی ہے عبادت خدا بندی میں۔ اتنا شغف اور اتنا شوق ہے عبادت کا، اور تلقین اور اللہ کے حکم پہ اتنا عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، محبوب اتنا نہ جاگا کر۔ تیسری آیت میں فرمایا ان شانیک ھو الابتر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کا دشمن وہی بے نسلہ، بے نام و نشان ہے۔ کہ کفار نے جب اسلام کی ترقی ہوتے دیکھی تو انہوں نے دل بہلانے کے لیے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کھیل ختم ہو جانا ہے، اس نبی کی تو اولاد ہی کوئی نہیں رہی، لڑکے ہی کوئی نہیں رہے، بچے ہی کوئی نہیں ہے، آگے نسل چلے گی کیسے، آگے نظام کیسے چلے گا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چند دنوں کے مہمان ہیں، انہوں نے بھی چلے جانا ہے، بیٹے رہے کوئی نہیں ہے، آگے مشن کون لے کے چلے گا، آگے تو ان کا سسٹم ہی نہیں چلے گا۔ تو اللہ پاک نے ان کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم تو میرے مصطفیٰ کو بے نام و نشان کہنا چاہتے ہو، سنو میرے نبی کا جو دشمن ہے قوم اسے دھتکارے گی، اس کا نام و نشان نہیں ہوگا، اس کی اولاد اس کی پرواہ نہیں کرے گی۔ جو میرا محبوب ہے
تم کہتے ہو ان کی نسل کیسے چلے گی؟ باقی لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن میرے محبوب کی نسل فاطمہ زہرا ان کی بیٹی سے چلے گی، اور کوئی زمین میں ایسا خطہ نہیں ہوگا جہاں پہ میرے محبوب کی آل نہیں ہوگی، شمع رسالت کے پروانے نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی صورت میں اپنے محبوب کی عزت و ناموس کا دفاع بھی کیا، حضور کی شانیں بھی بیان کی، اور یہ کہہ دیا کہ ابتر وہ ہے جو نبی کا دشمن ہے، قاطع النسل وہ ہے جو نبی کا دشمن ہے۔ نبی پاک کی تو شان ہی بڑی ہے۔ وہ زاد الہبادی نے کہا تھا نا، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں سارا جگ سوالی۔ اور دوسرے شعر میں کہا کہ ہم گناہ گاروں کو رب سے جو بخشوا لیں گے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے۔ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے۔ حضور کی عظمت و شان کے چرچے ہوتے رہیں گے، یہ آل رسول بڑھتے چلے جائیں گے، یہ نظام کائنات میں آقا کونین کا دین پھیلتا چلا جائے گا، اور بدبخت ہیں وہ جو حضور نبی پاک کے دین کو اپنا نہ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین پر چلنے کی اور ثابت قدم رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔